سامعین و ناظرین، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو اپنی وفات کی نزدیکی کا علم پہلے سے ہو گیا تھا۔ علاوہ روحانی احساس کے عمر کے آخری سال میں دو باتیں ایسی ہوئی تھی جن سے آپ کو پورا یقین ہو گیا تھا۔ ایک یہ کہ ہر سال مقرب فرشتہ روح الامین یعنی جبرائیل آپ کے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتا تھا، لیکن اس سال خلاف معمول دو دور کیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ فاطمہ گھر میں اس طرح چل کر آئی گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو خوش ہو کر بولے، بیٹی مرحبا۔ پھر اپنے دائیں یا بائیں پہلو میں انہیں بٹھایا، وہ آپ پر جھک پڑی اور بوسے لینے لگی۔ آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں نے جی میں کہا، آج کی طرح میں نے رنج اور خوشی اتنی نزدیک نہیں دیکھی۔ میں تو اس عورت کو یعنی فاطمہ کو سب سے زیادہ عاقل عورت سمجھتی تھی، مگر معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک عورت ہی ہے۔ پھر میں نے فاطمہ سے یہ معمہ دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، میں ایسی کب ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ نہ بتایا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ میں نے ان سے پھر پوچھا تو کہنے لگی، رسول اللہ نے پہلی دفعہ میرے کان میں یہ کہا تھا کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، مگر اس سال دو دور کیے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیٹی، مسلمانوں میں کسی عورت کی مصیبت تجھ سے بڑھ کر نہیں ہوگی، لہذا ایسا نہ ہو کہ تو ان میں سب سے کم صابر عورت ثابت ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ آپ نے پھر کان میں فرمایا، کیوں روتی ہو؟ کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے اور میں تیرے لیے بہترین پیش خیمہ بنوں؟ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ دوسری بات جس سے آپ کو یقین ہوا وہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول تھا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی اور فرمایا، لو اللہ کی فتح و نصرت آ گئی۔ پھر فرمایا، مجھے میری موت کی خبر مل گئی ہے، شاید اسی سال رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کا دستور ہو گیا کہ ہر نماز کے بعد بلکہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ دعا کیا کرتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور کبھی یوں فرماتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ کیا دیکھتی ہوں کہ اب آپ ایسی دعا مانگتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں مانگتے تھے۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی تھی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، اور حکم دیا تھا کہ جب وہ علامت دیکھوں تو اس کی حمد و ستائش اور تسبیح کروں اور اس سے مغفرت چاہوں۔ اب میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو یہ جو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس یدخلون سے متعلق تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس سورہ کے نزول کے بعد آپ نے تمام زمانوں سے زیادہ عبادت شروع کر دی تھی اور ہر وقت امر آخرت پیش نظر رہنے لگا تھا۔ بیمار ہونے سے پہلے ہی آپ کی یہ کوشش تھی کہ صحابہ کے ذہن میں اپنی وفات کا خیال پیدا کر دیں تاکہ جب یہ واقعہ پیش آئے تو خالی ذہن ہونے کی وجہ سے ان میں کوئی تشویش اور بے اعتدالی پیدا نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا حال ہوا تھا اور جیسا کہ بعد میں خود صحابہ کو پیش آتے آتے رہ گیا۔ چنانچہ بیماری سے پہلے ایک نہایت ہی مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ارباز بن ساریہ، یہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، یہ تفسیر طبری، ابن سعد، مسند ابن مسعود، مسند عائشہ، طبرانی، مواہب اور ساری کتابوں میں یہ ساری چیزیں مذکور ہیں۔
تو بتا یہ رہا تھا، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اس واز پر آنکھوں نے آنسو بہائے اور دل خوف سے کانپ گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسی رخصت کے وقت کی جاتی ہے، فرمائیے ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسے صاف راستہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی ویسی ہی روشن ہے جیسے اس کا دن۔ میرے بعد اس راہ سے وہی بھٹکے گا جو لا محالہ ہلاک ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو جئیں گے وہ عنقریب بہت اختلافات دیکھیں گے۔ ایسی حالت میں تم اپنی جانی بوجھی میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تم پر سمع و طاعت واجب ہے، اگرچہ حاکم ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن نرم ناک والے اونٹ کی طرح ہے، جدھر چلایا جاتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ مسند ارباز ابن ساریہ سے میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ بیماری سے پہلے بھی کبھی کبھی صحابہ کو یہ پیش آنے والا معاملہ یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب معاذ ابن جبل کو یمن بھیجنے لگے تو انہیں بھی اشارتاً اپنی وفات کی خبر دے دی۔ حدیث میں ہے کہ معاذ کی مشایعت یعنی ساتھ ساتھ چلنے کے لیے آپ نکلے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ انہیں رخصت کرتے وقت فرمایا، میں تمہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جن کے دل نرم ہیں اور وہ حق پر سرفروشی کے لیے کمر بستہ ہے، لہذا ان میں سے جو تیری اطاعت کریں گے انہیں لے کر نافرمانوں سے لڑنا۔ اسلام اس تیزی سے پھیلے گا کہ اس میں داخل ہونے کے لیے عورت اپنے شوہر پر پیش قدمی کرے گی، بیٹا باپ سے آگے نکلنا چاہے گا اور بھائی بھائی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا، معاذ شاید اس سال کے بعد تو مجھے نہ پائے، جب تو لوٹے گا تو شاید میری اس مسجد اور قبر کو دیکھے گا۔ اس پر معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ نے رونے سے منع کیا، رو نہیں معاذ، رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر مدینہ کی سمت مڑ کر دیکھا اور فرمایا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو پرہیزگار ہیں، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ مسند معاذ روایات عدیدہ، بہت ساری روایات ہیں، ان سے ایک منتخب کر کے آپ کو سنائی ہے۔ بیماری سے کچھ پہلے ایک دن باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، گویا رخصت ہو رہے ہیں۔ فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد نبی امی ہوں، میں محمد نبی امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے فواتح الکلم، جوامع الکلم اور خواتم الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ دوزخ کے کتنے نگہبان ہیں اور عرش کے اٹھانے والے کتنے ہیں۔ مجھے خیریت دی گئی، میری امت کو خیریت دی گئی، جب تک میں تم میں ہوں میری سنو اور اطاعت کرو، جب بلا لیا جاؤں تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، جو اس نے حلال رکھا ہے اسے حلال سمجھو اور جسے حرام بتایا ہے اسے حرام جانو۔ یوم سے شنبہ 28 ماہ سفر 11 ہجری کو رات تک کوئی شکایت نہ تھی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ وہ کہتی ہیں، لیٹے لیٹے آدھی رات کو آپ اچانک تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ قربان کہاں؟ فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ بقیع کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ پھر اپنے خادم ابو موحبہ کو یاد فرمایا اور کہا، مجھے بقیع کے مردوں کے لیے دعا کرنے کا حکم ہوا ہے، سواری تیار کرو اور میرے ساتھ چلو۔ ابو موحبہ کہتے ہیں، میں نے سواری تیار کر دی اور ہم رکاب ہوا۔ قبرستان پہنچ کر سواری سے اتر پڑے۔ میں نے لگام پکڑی اور آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور فرمانے لگے،
اے قبروں کے بسنے والو، تم پر سلام ہو، تمہیں اپنی حالت مبارک، کاش تم جانتے کہ خدا نے تمہیں کن کن آفتوں سے نجات دی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آ پہنچے، ایک کے پیچھے ایک چلا آ رہا ہے، ہر دوسرا پہلے سے بدتر ہے۔ پھر میری جان مڑے اور فرمایا، سن، مجھے دنیا جہاں کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بخشی گئی۔ پھر جنت لائی گئی اور اختیار دیا گیا کہ چاہوں تو دنیا اور اس کی نعمتیں لوں یا لقائے الہی اور جنت قبول کروں۔ ابو موہبہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، میرے ماں باپ نثار، آپ دنیا کے خزانے اور اس کی دائمی زندگی بھی لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں۔ یہ سن کر فرمانے لگے، ابو موہبہ، نہیں، میں نے جوار خداوندی اور جنت پسند کر لی ہے۔ پھر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس ہوئے۔ اسی کے بعد صبح سے بیماری شروع ہوئی۔ یہ جو روایت ہے یہ ابن ہشام اور مسند ابی موہبہ اور ابن سعد اور دارمی میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ باقی سے ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر واپس تشریف لائے اور وہیں طبیعت ناساز ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جس دن بیماری شروع ہوئی آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔ صاحب فراش ہونے سے پہلے 2-3 مرتبہ میرے دروازے پر سے آئے گئے، مگر مجھ سے کچھ بولے نہیں، حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب میرے دروازے پر سے گزرتے تھے تو کچھ نہ کچھ فرماتے ضرور تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے آپ کی توجہ منعطف کرانے کے لیے کنیز سے کہا کہ میرا گدا دروازہ پر ڈال دے، پھر سر پر پٹی باندھ کے گدے پر جا بیٹھی۔ اسی اثناء میں آپ بھی گزرے اور مجھے سر باندھے دیکھ کر فرمانے لگے، عائشہ، تیرا کیا حال ہے؟ یہ جو واقعہ ہے یہ مسند عائشہ میں ہے۔ میں نے جواب دینے کی بجائے کہا، ہائے میرا سر گیا۔ اس پر آپ فرمانے لگے، عائشہ، تیرا سر نہیں، میرا سر گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے تکلیف کا اظہار کیا، ورنہ عادت تھی کہ کبھی کسی بیماری کی شکایت نہیں کرتے تھے۔ نیز فرمایا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر اس کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں اور اپنا حکم سنا دوں، تاکہ طمع کرنے والوں کو طمع کا، کہنے والوں کو کہنے کا اور تمنا کرنے والوں کو تمنا کا موقع نہ ملے۔ مگر پھر میں نے سوچا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کو منظور نہ ہوگا اور مومنین صادقین اسے رد کر دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ میمونہ کے گھر لوٹ گئے اور بیماری نے زور پکڑا۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی قسط میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے سلسلہ وار خطابات آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔